السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج پھر سے آپ حضرات کے سامنے دی میگزین اسٹوڈیو میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے اسلام میں سونے اور جاگنے کے آداب۔ اس سلسلے میں ہم 6 آداب سماعت کر چکے ہیں۔ پہلا ادب عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کرنا۔ دوسرا ادب باوضو ہو کر کے سونے کی کوشش کرنا۔ تیسرا ادب بسم اللہ کہہ کر کے دروازہ بند کر کے سونا۔ چوتھا ادب بسم اللہ کہہ کر کے کھلے برتنوں کو ڈھانپ کر کے سونا۔ اور پانچواں ادب چراغ، لائٹ یا بتیوں کو بند کر کے بجھا کر کے سونا۔ اور چھٹا ادب تھا کہ ہم اپنے بستروں کو 3 مرتبہ جھاڑنے کی کوشش کریں۔ آج اس ویڈیو میں ہم 7واں ادب جاننے کی کوشش کریں گے۔ 7واں ادب یہ ہے، جب ہم سونے کے لیے بستر پر آئیں گے تو سونے سے پہلے ہم بیٹھیں، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے اٹھائیں اور پھر ہم 3 مرتبہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 3 مرتبہ معوذات کو پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں گے۔ معوذات سے مراد سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس ہے۔ ان 3 سورتوں کو 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکے ہم اس کو دم کریں گے۔ پہلے اپنے سر کے اوپر سے لے کر کے پھر اگلے حصے کے پورے جسم تک جہاں تک ہو سکے ہم اس کو اپنے جسم پر ہاتھوں کو پھیریں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں سورہ کافرون کا بھی قل یا ایھا الکافرون، اس سورہ کو بھی پڑھنے کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ سورہ کافرون پڑھ کر کے سوتے ہیں تو گویا یہ آپ کے لیے شرک سے براءت کی علامت ہے، نشانی ہے۔ تو اگر ہم سے ہو سکے تو ہم یہ چاروں قل پڑھ کر کے قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں، اس کے بعد سونے کی کوشش کریں۔ یہ پہلا ذکر اور پہلی دعا ہے۔ سونے سے پہلے ہم دوسری دعا کے طور پر، ذکر کے طور پر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھ کر سوتا ہے، آخری 2 آیتوں کو آمن الرسول سے لے کر کے فانصرنا علی القوم الکافرین تک، سورہ بقرہ کی آخری ان 2 آیتوں کو پڑھ کر کے اگر کوئی شخص سوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 آیتیں پوری رات بھر کے لیے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات بھر اگر آپ پڑھ کر کے سو جاتے ہیں تو پوری رات بھر کسی بھی قسم کے کوئی زہریلے سانپ، بچھو یا پھر کیڑے مکوڑے یا کوئی موذی جانور یا شیطان آپ پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، آپ کو ڈس نہیں سکتا ہے، آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ کافی ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اسی طرح تیسری دعا ہم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص آیت الکرسی کو پڑھ کر کے دم کر لے اور پھر سو جائے تو جب وہ اس کے سونے سے لے کر کے صبح تک، جب تک وہ پڑھ کر دم کرے گا اس وقت سے لے کر کے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت اور نگرانی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج جو لوگ امیر طبقے کے لوگ ہیں، جنہیں اللہ نے استطاعت دی ہے، 10 ہزار دے کر کے 15 ہزار دے کر کے اپنے گھروں میں دربان رکھتے ہیں، نگہبان رکھتے ہیں، جو ان کی سیکورٹی گارڈ کے طور پر ان کی حفاظت کرنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں۔ لیکن نہیں معلوم کہ ہم جسے 10 15 ہزار دے کر کے سیکورٹی گارڈ بنا کر کے رکھتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی سے رشوت لے کر کے الٹے ہمارے جان کے لیے وبال جان بن جائے، ممکن ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے، نبی کا فرمان ہے، آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مقرر فرشتہ آپ کی نگرانی اور حفاظت کے لیے تیار رہے گا۔ وہ فرشتہ جسے کوئی کسی بھی قسم کی کوئی وظیفہ، کوئی فیس نہیں لیتے، اور یہ فرشتے معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یہ کبھی کسی سے رشوت نہیں لیتے، اور ہمیں بالکل اطمینان اور یقین ہوگا ایسی ذات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہماری حفاظت کے لیے تیار رہیں گے اگر ہم آیت الکرسی پڑھ کر کے سو جاتے ہیں تو۔ اسی طرح سے اگر ہو سکے تو ہم سید الاستغفار بھی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی شخص
شام کے وقت سید الاستغفار پڑھ لے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح صبح کے وقت کوئی اگر سید الاستغفار پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے ہم کوشش کریں سونے کے وقت سید الاستغفار بھی پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد ہم اللہم بسمک اموت و احیا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم بسمک اموت و احیا یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح بسمک ربی وضعت ذنبی وبک ارفعہ فإن امسکت نفسی فارحمہا وإن ارسلتہا نفسی فاحفظہا بما تحفظ بہ عبادک الصالحین۔ ہم یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس وقت ہو تو ہم سورہ سجدہ کی بھی تلاوت کر کے سو سکتے ہیں، سورہ ملک کی بھی تلاوت کر کے سو سکتے ہیں۔ متعدد دعائیں کتاب و سنت میں وارد ہیں۔ یہ ہمارے سونے کا 7واں ادب تھا۔ 8واں ادب یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے جائیں تو ہم داہنے کروٹ پر سوئیں، دائیں کروٹ پر سوئیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ اذا آوا الی فراشہ نام علی شقہ الایمن، جب آپ سونے کے لیے اپنے بستر پہ آتے تھے نام علی شقہ الایمن تو آپ اپنے داہنے کروٹ پہ سویا کرتے تھے۔ یہ سونے کا 8واں ادب ہے۔ سونے کا 9واں ادب یہ ہے کہ جب ہم سونے کے لیے جائیں تو دائیں کروٹ پہ سوئیں اور اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے رخسار کے نیچے رکھ لیا کریں۔ عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعہ من اللیل، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر کی طرف سونے کے لیے جاتے تھے رات کے وقت، وضع یدہ تو آپ اپنے ہاتھ کو رکھ لیتے تھے تحت خدہ اپنے گال کے نیچے، اپنے رخسار کے نیچے، ثم یقول اور پھر یہ کہتے اللہم بسمک اموت و احیا، یہ کہا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تھے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے مزید 3 آداب جان لیا۔ 7واں ادب تھا سونے سے پہلے ذکر و اذکار کرنا، اس کے بعد 8واں ادب تھا داہنے کروٹ پہ سونا، اور 9واں ادب تھا اپنے داہنے ہاتھ کو داہنے رخسار کے نیچے رکھ کر کے سونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔